السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار آج کے بعد انشاءاللہ نا ساتھ ساتھ ایک دوائی کا بتاؤں گا. یہ وائٹل ہے, یہ بہت اچھی دوائی ہے پپیز کے لیے بھی اور بڑے جانوروں کے لیے بھی. اس میں بھوک نہ لگنا, کھانا نہ کھاتے ہوں, مٹی کھاتے ہوں, معدہ خراب ہوتا ہو, کمزوری ہو, اس طرح کی چیزوں کے لیے, پپیز کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی. ساتھ یہ ملیہ کا بون نشان سیرپ, یہ 2 ضرور دیا کریں. ساتھ ساتھ 2 چیزیں بتاؤں گا ڈیلی کی انشاءاللہ. تو بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ یار ہم لوگ جرمن شیفرڈ کا کام کرنے کے لیے تو کہ بریڈنگ کے لیے اگر ہم رکھتے ہیں تو کیسا ہے اس کام کو شروع کرنا ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. بھائی میرے بہت اچھا کام ہے. پھر اگلے دن فیس بک پہ کسی نے مجھے, ایک بھائی نے مینشن کیا ہوا تھا جی, وہ اس کا کہ یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا, پوسٹ کی ہوئی تھی کہ یہ ٹھیک ہے کام یا غلط ہے. تو اس میں ایک بھائی نے مجھے مینشن کیا ہوا تھا جی اس کو جواب دیں. بھائی میں کتنا کو جواب دوں یار, میں حاضر ہوں لیکن یہ مانتے نہیں ہیں اصل میں. میں نے تو ویڈیوز میں مطلب بریلوی حضرات کے فتوے بھی, پھر دیوبندی حضرات کے فتوے بھی, وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دکھائے بھی, لکھے ہوئے بھی, کتابوں کے حوالے بھی یہ ویڈیو میں موجود ہیں. میں نے دیکھا تھا ویڈیو چل رہی ہے کہ نہیں, تو یہ سارے موجود ہیں. اس کے باوجود اب اگر بندے نہ مانے تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ کام کیسا ہے. کام اچھا ہے, کام بہت اچھا ہے یار, شکر الحمدللہ. میں آپ کو ایسے جھوٹ نہیں بولوں گا, میں الحمدللہ. تو صرف ایشو یہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے چند چیزوں کی. ان میں سے کیا کیا ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ سامنے اوڈی کا بہت دوست پوچھ رہے تھے, سامنے اوڈی ہے ادھر, بیمار ہے, ابھی کافی حد تک سیٹ ہے. اللہ خیر کرے گا جی, اللہ نے چاہا تو مزید ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ابھی یہ ہے کہ اچھا تو پیارے بھائیوں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چند چیزیں بہت ضروری سمجھنی چاہیے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ یہ کاروبار ہے ہر کسی کے لیے, میرے لیے بھی. لیکن کاروبار مجھے پالتا ہے, اللہ کی قسم یہ میری نیت اور ایمان نہیں ہے, مجھے میرا رب پالتا ہے. میں کاروبار نہ بھی کروں تب بھی اللہ نے پالنا ہے اور پالا ہے. میں جب کر رہا تھا, ایک ٹائم ایسا بھی گزرا, میں کر رہا تھا اور اس میں الحمدللہ قابلیت بھی میری بڑی تھی, 2-3 زبانیں بھی, اور اس علاقے کو بھی, اور پھر گاڑیاں بھی میرے پاس, سارا کچھ. اس کے باوجود ٹرانسپورٹیشن کا کام تھا میرا, ساتھ ایک ہوٹل کا کوآرڈینیٹر تھا میں 5 اسٹار ہوٹل پہ. تو ٹرانسپورٹیشن وہاں پہ میں دے رہا تھا, اور کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا الحمدللہ, بہت زیادہ. اس کے باوجود لاسٹ میں میرے پاس خسارہ آیا تھا. تو زندگی ہر دور میں اوپر نیچے چلتی رہتی ہے. تو جس جگہ پر مالک نے ہمیں یہ طے کیا ہمارے لیے کہ وہ ہمیں خسارہ دے کر آزمائے گا, تو خسارہ دے کر آزمائے گا. بھلے ہمارے کاروبار اربوں میں چل رہے ہوں اور خربوں میں پرافٹ ہو رہے ہیں, نہیں کچھ ہو سکتا. ایٹ دا اینڈ ہمیں آزمایا جانا ہے اور خسارہ دے کے. اور جب مالک نے ہمیں رزق اچھے طریقے سے دینا ہے اور پرافٹ دینا ہے, پھر ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہو, کوئی ظاہری صورت نہ ہو, اللہ کی قسم میرے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوا. تو بہرحال اس سے تو بالکل
الحمدللہ مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی ایسا کوئی ایمان والا ہوں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مار کھائی ہے پھر اس کے بعد تو انسان کو سمجھ آ ہی جانی چاہیے کہ یار اب اور کیا رہ گیا پیچھے، کون سی ایسی چیز ہے جو اب پھر ہمیں پھر اس بات پر کہتی ہے نہیں میں کرتا ہوں تو ملتا ہے، میں تو میرے کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اینی وے یہ ہے کہ چند ایک چیزیں جو آپ نے سمجھ لینی ہیں بڑے دھیان سے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ ایک دھندا ہے، یہ ایک کاروبار ہے ہر ایک کا، تو وہ اس میں بس اللہ معاف کرے لیکن اکثریت جو ہے اس کو ہی رب مانتی ہے کہ نہیں اس میں کوئی اور آ گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یا اس کی ٹیکنیکل چیزیں بتا۔ بھائی میرے یہاں ہر کسی کے لیے ہر پپی نہیں ہوتا ہے، ہر ڈاگ ہر کسی کی حساب اس کے حالات کے مطابق اس کو پروفٹ دینے والا نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ نے یہ جو ضروری چیزیں ان کو سمجھ لینا، اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر شوق۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو پہلے تو ہم نے یہ چند ایک چیزیں سمجھ لینی ہیں، اس کے مطابق کام کرنا، پھر آگے وہ مالک ہمیں کرتا کیا ہے، ہمیں آزماتا کیسے ہے اور ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ پھر جو ہوگا ہم کہیں گے الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ پھر غلام ہے نا، غلام کا عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ عبد بندہ، جو بندہ ہے نا عربی کا لفظ ہے، ہم بندہ لیتے ہیں، غلام بیسیکلی غلام ہے۔ غلام کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مجال ہے، وہ کہے کیوں نہیں، پھر کیوں میرے ساتھ کیوں نہیں، یہ ایسا کیوں اور ایسا ویسا کیا، نہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے، اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے وہ کہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو ان شارٹ یہ کہ آپ نے چند ایک چیزیں دیکھ لینی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے کہ یار میرا اتنا بجٹ، وہ آپ نے فکس کر لیا یار اب مثلا 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یار میرے ارد گرد مارکیٹ کیسی ہے، لوگ سٹاک کوٹ لیتے ہیں یہاں پہ، سٹاک کوٹ تو خیر پاکستان میں سندھ تک بھی میں لانگ کوٹ بھیج رہا ہوں، تو سٹاک کوٹ تو میرا نہیں خیال کہ کہیں پر کوئی ڈیمانڈ ہو، تو اینی وے ہو سکتا ہے اس کے ارد گرد سٹاک کوٹ کے کسٹمر ہوں، برن میں مشورہ ویسے نہیں دوں گا، میرے حساب سے سٹاک کوٹ کسٹمر نہیں، یہ ایویں کوئی آپ کو چمکا۔ ہاں اگر فیمیل لے لیں، آپ کا بجٹ بہت کم ہے تو آپ فیمیل لے لیں، اور فیمیل آپ کو یہ ہوگا کہ بھلے سٹاک کوٹ بھی ہے تو وہ آپ کو آگے اچھے لانگ کوٹ کے ساتھ میٹ کروائیں تو آگے آپ کو بچے دے گی، لانگ کوٹ کچھ لانگ کوٹ ہیں کچھ سٹاک کوٹ، تو آپ کا نظام چلتا ہے، لیکن وہ ان کے لیے جو بجٹ بھی جن کا کام ہے۔ ابھی بھائی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کسٹمر کیسا ہے، تھوڑے پیسوں والا کسٹمر ہے، اچھے پیسوں والا کسٹمر ہے، ایک تو یہ بات دیکھیں۔ دوسری آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یار 1.5 سال میں نے اپنی جیب سے ہی کھلانا ہے ان کو، اس کے اندر آپ کو بڑے بھی لیے ہیں تو اس کے اندر آپ کو دے بھی سکتے ہیں، پروفٹ دے بھی سکتے ہیں، الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ میں کہیں سے فیمیل میل کوئی ایسا چن کے اٹھا لوں، مجھے 1,00,000 1,50,000 50,000 روپے دے جاتا ہے، شکر الحمدللہ، میں واضح بتا رہا ہوں، 30,000 40,000 تو منیمم سو مجھے دے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ میں ایک تو چیز مطلب مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، مجھے الحمدللہ وہ کسی نے کہا نا پنجابی میں کہ گاٹے کھا دیں منڈیوں نے بعد پتہ لگے تو یہ ہے کہ نقصانوں کی وجہ سے بندے کو کافی سارے چیزیں سمجھ آتی، تو بہرحال یہ سمجھ آیا کہ یار مارکیٹ میں لوگ مانگ کیا رہے ہیں، ہاٹ کیک جو چیز ہے آپ وہ اٹھاؤ، اس میں فالٹ کوئی نہ ہو، پھر وہ جو چیز اکثر بک رہی ہوتی ہے آرٹ کے وہ فالٹی لوگ دیتے ہیں، تو فالٹی چیز مت اٹھائیں، ایک بات ہو۔ دوسری بات ہوگی کہ فالٹی چیز آپ نے اگر چیز اچھی اٹھانی ہے، فالٹی چیز نہیں اٹھانی ہے، جو ڈیمانڈ میں ہے وہ اٹھانی ہے لیکن فالٹی نہیں اٹھانی ہے، فالٹی سے بچنا ہے۔ فالٹی سے کیسے بچنا ہے وہ چیزیں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، بہرحال پھر بتا دوں، تو میل ہو تو سنگل ٹیسٹیکل ہوگا، کوئی سیل کر رہا ہوگا، اور یا میٹنگ نہیں کرتا ہوگا اس لیے کوئی سیل کر رہا ہوگا، یا اس کو لیور کا کوئی ایشو ہوگا اس لیے کوئی سیل کر رہا ہوگا، کھانا نہیں کھاتا ہوگا، بیمار رہتا ہوگا، کوئی ایسے ایشو ہوں گے مین اس کو، تب کوئی سیل، یہ ساری ہسٹری اس کی لے کر پھر لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا پھر خوبصورتی تو مطلب وہ تو ہر بندے کو اب سمجھ آئے گی کہ میرے خیال میں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں،
کہ یار خوبصورتی ڈیمانڈ میں بلیک ماسک ہے، لانگ کوٹ ہے، ڈارک کلرز ہیں، لانگ کوٹ میں بھی خاص مطلب لانگ کوٹ ہے، ایسا لانگ کوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے بعض پیڈیگریز پہ کہ کانوں پہ بال نہیں آتے، کانوں پہ بال ہوں، اچھا لانگ کوٹ ایسا میل لینا۔ اس کے علاوہ جیٹ بلیک ماسک ہو، کانوں تک بال ہوں، ٹانگوں پہ آگے پیچھے بال ہوں، اور اچھے سائز میں ہو، بلڈ لائن دیکھ لینی ہے اچھا ہو، ٹانگیں اگلی پچھلی دیکھ لینی ہے صحیح، ایچ ڈی ڈی کا ایشو نہ ہو، بیماری کوئی نہ ہو، لے لیں۔ پھر فیمیل ہے، فیمیل کی ورجائنا میں ایشو کوئی نہ ہو، فیمیل کے بچے دینے میں ایشو کوئی نہ ہو، اس کے دودھ میں کوئی انفیکشن نہ آتی ہو، بچے کھاتی ہے، بچے بعض اوقات کھا جاتی ہیں، بچے ایسی نہ ہو کہ جو بچے کھا جاتی ہو، ایسی نہ ہو کہ جو بچے پالتی نہ ہو، بے دھیان ہو کے پرے ہو جاتی ہو، ایسی بھی نہ ہو کہ جو فیمیل جو ہے بہت زیادہ اگریسو ہو۔ بعض فیمیل ایسی اگریسو ہوتی ہیں کہ لیٹر دینے کے بعد قریب آنے ہی نہیں دیتی ہیں، تو وہ بچوں کے اوپر بیٹھ گئی، کچھ ایسا مسئلہ ہوا سنبھال نہیں آپ کو نہیں دے گی۔ تو بعض فیمیل ایسی ہوتی ہیں ایک یا دو یا تین بچے دیتی ہیں، تو بریڈر کے لیے وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو یار لمبی ہو رہی ہے، بہرحال ان شارٹ یہ بتاؤں کہ یہ چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ ساری دیکھنے کے بعد آپ کام شروع کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محنت کریں، میرا اللہ محنت کا پھل دے گا۔ اور اگر آپ کے اوپر اللہ نے آزمائش لکھ دی ہے تو پھر صبر کریں، پھر صبر بھی کہا ہے نا، پھر صبر کریں، حوصلہ کریں، انشاءاللہ میرا رب پھر آپ کو نفع بھی دینا شروع کر دے گا۔ یقین جانے میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم کہ اس فیلڈ میں میں نے جتنا نقصان اٹھایا ہے شاید اور کسی بندے نے اٹھایا ہوگا اپنی کیپیسٹی کے بیچ میں۔ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھ سے بھی بڑا نقصان پہلے جھٹکے میں اٹھایا گا، لیکن ان کی انویسٹمنٹ بڑی ہوگی۔ جتنی میری انویسٹمنٹ رہی شروع سے، یہ چوتھا پانچواں سیٹ اپ ہے میرا، تو شروع سے لے کر آج تک تو جتنے نقصان میں نے اٹھائے ہیں شاید کسی مائی کے لال نے اٹھایا ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ برداشت کر گیا ہوں کہ یار اور کیا کروں، اللہ کی طرف سے آ گیا، محنت کر رہے ہیں، باقی جو آ گیا سو آ گیا، اور الحمدللہ اب اللہ روٹین بھی لے کے آ رہا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کو پھر بھی نقصان آ رہے ہیں پھر حوصلہ کرنا ہے بھائی، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ لیکن یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ اس میں الفن کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں پیسے کماتا ہوں، شکر الحمدللہ اچھے کماتا ہوں۔ تو یار مہربانی آپ کی بس اتنی ہے کہ کام کرو، محنت کرو، انشاءاللہ میرا اللہ خیر کرے گا۔ وڑو مینڈ پیچھے نہ جوتیاں لا کے نس پہ کرو، ہاتھ دھو کے مینڈ پیچھے پہ بہنے کوئی اور کام کرو، خدا نے بندو جی اللہ پاک کوئی رکھے نہیں اوکا ویلے باندھے ہو تو مرو کدیں وہیں کے خانہ نمبر 9 وچ۔ اللہ تعالیٰ آباد رکھے، شاد رکھے، دعاؤں کی درخواست ہے اور مہربانی کیا کرے۔ میں نے اگلے دن بھی 2-4 محبت کرنے والوں کے پیغام سنے اور چولے مارتے پھر رہے تھے، وہ جی ایسے ہے تیسے۔ او بھائی جو جیسے بھی ہے نا، کم سے کم شکر الحمدللہ رنگ لگا کے نہیں بیچتا، کم سے کم کسی اور کے بچے نیچے رکھ کے نان پیڈی اٹھا کے ان کو اپنے جو ہے نا پیڈیگریاں لگا کے ہلکی کوالٹی کے بچے باہر سے لوکل پیڈیگری کو اٹھا کے امپورٹڈ کے نام لگا کے نہیں بیچتا، شکر الحمدللہ۔ وہ آخر میں جاتے جاتے ویڈیو لمبی، تو آخر میں جاتے جاتے وہ کسی نے ایک طوطے والا، شاید میں نے پہلے سنا چکا ہوں یار، اور طوطے والا لیجیے بتا تو شارٹ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا مول صاحب سمجھ تو گئے ہو سو، تو آگے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، تو مہربانی کریں یار، عزت ہر بندے کو، میرے خیال میں تو ہر بندے کو سب سے زیادہ عزت ہی پیاری ہوتی، اپنی بھی عزت بچائیں، اور بس کیا کہوں، مجھے بھی جینے دیں۔ باقی الحمدللہ شکر الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک بھائی ہے ہمارے بڑے پیارے، اس نے ایسے ہی کہیں فلوئنٹلی نا جیسے دنیا کو کہتے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیا تھا بھائی میرے پیٹ سے کپڑا نہ ہٹاؤ، میرے سے ہٹاؤ گے تو پھر میں تمہارے سے ہٹاؤں گا۔ میں تو اکھڑ گیا تھا، اور اللہ کی قسم یہ بہت بندے گواہ ہیں، میں اکھڑ گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں ہون تو ہٹا، ہون تو کپڑا ہٹا ویرے، ہون رہ ہی کچھ نہیں گیا، کیونکہ الحمدللہ اس کپڑے کو ہی تو عزت کو ہی تو بچایا ہے کہ یار کبھی کوئی بندہ ادھر انگلی نہیں کرے، نہیں جی نہیں یہ شکر الحمدللہ۔ اور اس پر بات آئے تو پھر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ہوں چھوڑو، ہوں جو مرضی کرو، ہوں چھڈو، پہلے یہ معاملہ کلیئر کرو پھر باقی بعد میں کریں۔
تو اینی وے یار سارے محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ ہے کہ آپ جو نئے بائرز ہیں آپ لوگ ہر بریڈر کے لیے ایک سمجھیں کہ شکار ہوتے ہو. آپ لوگ مہربانی کیے کریں، آپ لوگ خود سمجھیں چیزوں کو، یار ہم کیا چیز بائی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمیں کس کس طریقے سے فائدہ دے سکتی ہے اور کس کس طریقے سے نقصان دے سکتی ہے. واللہ اقسم باللہ میں نے آج تک جس کو بھی جس سے بات کی میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ نہیں تمہارے لیے نقصان دے گا، تمہارے لیے یہ فائدہ مند. تو ان شارٹ یہ کہ میں کچھ چیزیں لینے آیا تھا اور کچھ دوائیاں ختم ہوئی پڑی تھی وہ لینے آیا تھا. انشاءاللہ مزید آگے بات رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.